قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 19 اپریل سن 2024، 10 شوال المکرم 1445 ہجری۔ آج کی گفتگو اس اعتبار سے اس کی تمہید یوں سمجھیے کہ انسانی فطرت میں کسی بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی رغبت، اس کی طلب، یہ اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں ودیعت فرما دی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہو، اور پھر اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہو تو وہ چیز جس کی وہ طلب، رغبت، خواہش کرتا ہے، بسا اوقات اس کی یہ طلب حسد میں بدل جاتی ہے۔ اور حسد ایسا گناہ ہے کہ جسے علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان پھر اور دیگر گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے الفاظ کہے کہ اگر اسے دین کا علم نہ ہو تو اس کی یہی خواہش حسد میں بدل جاتی ہے، اور اگر اس کے پاس دین کا علم ہو تو وہ اسی خواہش کو چاہے تو جائز طریقے میں بدل کر اسے ثواب کا ذریعہ بنا سکتا ہے، جس کے متعلق علماء نے لکھا کہ اگر اس کی یہ خواہش رشک پر ہو، اس کی خواہش جسے عربی میں غبطہ کہا جاتا ہے، رشک میں بدل جائے تو پھر بسا اوقات اچھی نیتوں کے ساتھ یہی خواہش اس کی ثواب کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ہماری خواہش، ہماری فطرتاً جو مطلوبات ہیں، ہماری طلب ہے، وہ ہے پیسے کی ہرس، دولت، اچھا منصب، شہرت، عزت، پیسہ، ہماری یہ خواہشات ہیں۔ لیکن مسلمان کو چاہیے کہ دراصل ایسے لوگوں کو دیکھ کر رشک کرے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو سب سے بڑے عالم ہیں، جو سب سے بڑے دانا ہیں، جو سب سے بڑے سچے ہیں، انہوں نے انہیں قابل رشک قرار دیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ یہ بھی دین کا علم حاصل کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لوگ ہیں جن کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ جسے اللہ نے خوب مال عطا کیا، اور وہ مال خرچ بھی اللہ کی راہ میں، دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں مال خرچ کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے ایسے کو دیکھ کر رشک کرو کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا ہے، اگر مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی تیرے دین کی خدمت میں لگا دیتا۔ ایسے پر رشک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ورجل، اور ایک وہ شخص ہے جسے دیکھ کر تمہیں رشک کرنا چاہیے۔ کون؟ آتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ جسے اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے اور وہ اس علم کے ذریعے لوگوں کے جھگڑے ختم کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اور وہ علم سکھاتا ہے، گویا کہ علم سکھا کر انہیں پاک کرتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، انہیں دین پر چلاتا ہے۔ تمہیں چاہیے ایسے عالم کو دیکھ کر رشک کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی علم کا سبب عطا فرما دے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ ہم تو اولاً رشک بہت کم، بس حسد میں ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ کاش کہ کسی علم والے کو دیکھ کر ہم رشک کریں، جیسا کہ آج شوال المکرم 10 تاریخ، یہ پیدائش کا دن ہے امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ انہیں دیکھ کر، انہیں سن کر، انہیں پڑھ کر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ فقط 13 سال کی عمر میں مکمل عالم دین، بلکہ اتنی عمر میں انہوں نے پہلا فتویٰ بھی صادر فرما دیا تھا۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ آج لوگ جو ہے وہ 60 سال کے ہو گئے، لیکن یقین جانیں دین کا اتنا علم جتنا فرض ہے، جتنا ضروری ہے، وہ بھی نہیں آتا ہوتا۔ اور پھر ہم حسد کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے پاس مال ہے۔ ہم ان کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے 2 بنگلے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس ایسا کاروبار ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی اتنی شہرت ہے، اس کو لوگ اتنا پوچھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں ایسا پوچھا جاتا؟ ایسوں کو دیکھ کر لوگ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی کسی عالم کو دیکھ کر دل میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یا اللہ جیسا علم تو نے اسے عطا فرمایا ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے دین کا علم حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ یہ وہ 2 لوگ ہیں، یعنی مال والا اور علم والا، جنہیں دیکھ کر رشک کرنا چاہیے۔ اور یہ 2 ایسے وصف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے حق کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کا علم آگے سے آگے پہنچانے کے لیے ایسے 2 لوگوں پر رشک کرنا چاہیے۔ اور یہ جو مہینہ ماہ شوال ہے،
جو بر صغیر میں اکثر جامعات میں تعلیمی سال یعنی دین کے علم کا جو تعلیمی سال وہ اس مہینے سے شروع کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم علم کی کچھ فضیلت سنتے ہیں. وقت بڑا مختصر ہے، اس مختصر وقت میں بس یہ چند کلمات ہم دین کے علم کے اعتبار سے سنیں اور اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کو دیکھ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے کہ یا اللہ یہ علم ہمیں بھی عطا فرما. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کچھ علم دے دینے کے باوجود بھی اللہ نے حکم کیا دیا، اے نبی یہ دعا کیا کیجئے قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، جتنا علم تو نے دے دیا پھر بھی اس میں علم میں اضافے میں دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اور برکت عطا فرما. معلوم ہوا علم ایسی چیز ہے جس میں جتنی زیادتی ہو جتنا بڑھے اتنا کم ہے، اور اس کے اندر برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہم رزق میں برکت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے ہر چیز کے اعتبار سے مال میں، رزق میں اور چیزوں میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں، علم میں اضافے کی دعا نہیں کرتے اور دعا کرنے کے علاوہ کوشش بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح دعا کی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب کوشش بھی فرمائی دین کا علم عام کرنے کی. ابن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہ بھانجے ہیں، سگے بھانجے حضرت ابن عباس، یہ اپنی خالہ کے ہاں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدتنا ام میمونہ ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے 4-5 جمعوں میں ازواج مطہرات سے متعلق سنا تو یہ ایک زوجہ رسول یہ بھی ہیں سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو یہ حضور علیہ السلام کے عقد میں ہیں، اور ان کے بھانجے نے ابن عباس جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ کے گھر کئی مرتبہ رات گزاری، اور اس طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کا مشاہدہ کیا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حاجت کے لیے گئے تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی نکال کر رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے رکھا؟ بتایا یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یا اللہ اسے دین کا علم عطا فرما. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کس چیز کی تعلیم دی، کس چیز کی دعا دی؟ علم کی دعا. حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچ کر آگے کر لیا. فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو مجھ سے پوچھا کہ اے ابن عباس، اے عبداللہ تم پیچھے کیوں چلے گئے جب میں نے تمہیں کھینچ کر آگے کیا تھا؟ تو وہ کیا کہتے ہیں اَوَ يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَ حِذَاءَكَ وَأَنْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي أعطاك اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کوئی کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے برابر آ کر کھڑا ہو کر نماز ادا کرے، حالانکہ آپ تو وہ ہیں جسے اللہ رب العالمین نے خوب علم و فضل عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے برابر آ کر نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فدع اللہ علیہ ان یزیدنی علم و فہما، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کہ یا اللہ اسے فہم بھی عطا فرما، اسے علم بھی عطا فرما. تو فرماتے ہیں 2 موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کی دعا عطا فرمائی، اور پھر اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس امت کا سب سے بڑا ماہر عالم بنا دیا. علماء فرماتے ہیں ابن عباس یہ ہیں حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے ماہر عالم دین اگر ہیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسے عالم بن گئے. اور دور فاروقی میں تو یہ جوان تھے، خوب نوجوان. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے بڑا تعجب کیا کہ پتہ نہیں کیوں ان کی رائے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور وقت کے امیر ہیں. تو فرماتے ہیں جب کسی نے تعجب کیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ذاک فتن الکہول ان لہ لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فرماتے ہیں یہ ایسا نوجوان ہے جو بوڑھوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی زبان عطا فرمائی ہے کہ تم اس سے جو پوچھتے ہو تمہیں یہ اس کا جواب دے دیتا ہے. اور اللہ نے اسے ایسا دل عطا کیا ہے جو اتنا عقل مند ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں یہ سوچنے سے پہلے تمہیں جواب دے دیا کرتے ہیں. یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے جب کوئی آدمی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو کر اس کی نظر میں جو اہم ہو، جو اسے زیادہ پسند ہو، وہ ویسی دعا دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر انہیں 2 مرتبہ کس چیز کی دعا دی؟ علم کی دعا عطا فرمائی. معلوم ہوا کہ علم کی اہمیت رسول اللہ کے نزدیک بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ حضور علیہ السلام کو یہ پسند تھا کہ علم حاصل کیا جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کی دعا دی. معلوم ہوتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو علم کی دعا دی، حتیٰ کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
کہ یا اللہ میں تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اہمیت دعا کی، اور اس دعا میں بھی علم کی دعا حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے. اس سارے پس منظر میں ہمیں اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنا دین کا علم حاصل کیا ہے. ہم دین کا علم حاصل کریں. دراصل جو دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے روک دے، اور روک دیتا ہے. وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دین کا علم سیکھیں، لیکن شیطان انہیں کسی بھی بہانے سے روک دیتا ہے. اور کوئی سیکھنے لگ بھی جائے، اس کے سارے وسوسوں کی کاٹ کر کے اسے ناکام بنا کر دین کا علم سیکھنے میں لگ بھی جائے، تو پھر شیطان کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی طرح دین کے علم سے ہٹا دوں، اسے کسی طرح دین کے علم سے دور کر دوں، اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو دین کا علم شروع کرتے ہیں سیکھنا، پھر روک دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ شیطان ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ وسوسے ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں. پہلا وسوسہ کیا آتا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے یا کسی کو ہم سکھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس کے بارے میں سوچ یہی آتی ہے کھائے گا کہاں سے. یاد رکھیے اس وسوسے کی کاٹ علماء نے یوں بیان فرمائی کہ جس طرح مشرکین معاذ اللہ اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کے خوف سے مار ڈالتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ فرمایا تھا نحن نرزقہم و ایاکم. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کھلاتے پلاتے ہو؟ یاد رکھو تم نہیں، انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق عطا فرمانے والا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ اللہ رب العالمین ہے. تو یہ نہ سوچا کرو کہ رزق کہاں سے کھائے گا. ارے رزق تو اللہ عطا فرمائے گا. دین کا علم حاصل کرنے والا رزق کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کا سبب خود ہی فرما دیتا ہے. اور پھر یہ وسوسہ آتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ وسوسہ، اس وسوسے کی ذرا بنیاد تو سوچیں کہ بھائی رزق کی عطا میں علم کا یا جہالت کا کیا عمل دخل ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنے ڈگریاں رکھنے والے ہیں، لیکن وہ ڈگریاں رکھ کر بھی اپنی ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی رزق نہیں مل رہا اتنی ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی. تو اگر ڈگریوں سے رزق ملتا ہوتا تو پھر یہ سارے ڈگری والے تو خوب مالدار پیسے والے ہوتے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے جاہل ہیں، بالکل گنوار ان پڑھ ہیں، لیکن ایسے امیر ہیں، اتنے امیر و کبیر ہیں کہ وہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے بزنس چلا رہے ہیں. اگر علم کا رزق میں عمل دخل ہوتا تو پھر کوئی جاہل کبھی مالدار نہ ہوتا. تو معلوم ہوا یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر علم پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے. بھائی رزق اللہ عطا فرمائے گا، اسے کہیں سے بھی عطا فرمائے، یہ تو نصیب کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو مقدر فرما دیا ہے. احادیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جب بچہ وجود میں آنے والا ہوتا ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا. اس لیے رزق کے بارے میں علم کے متعلق وسوسہ نہیں لانا چاہیے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، بعض اوقات اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے پیسہ لوں گا، اس کے ذریعے شہرت کماؤں گا. ایسا علم جو شہرت، منصب، دولت، عزت کے لیے ہو تو وہ تو وعید کے قابل ہے. ایسا علم تو قابل تعریف بھی نہیں ہے. علم تو حاصل ہی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. ہمیں تو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، پیسے کے لیے نہیں، رزق کے لیے نہیں. اس لیے یہ وسوسہ چھوڑ دیں کہ کھائے گا کہاں سے، اللہ کھلائے گا. دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ یاد رکھیے کوئی یہ سوچتا ہے کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا. ارے بھائی بڑا ہو کر جو وہ کرنا ہے اس نے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے گا. دو بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر، ان میں سے ایک حضور علیہ السلام سے علم سیکھتا اور دوسرا پیسہ کماتا، پیشہ ور تھا. اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس بھائی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے، کام کچھ نہیں کرتا اور میں ہی کماتا رہتا ہوں اکیلا. گویا اس نے یہ شکایت کرنا چاہی کہ اسے بھی کہیں کہ کچھ کام کیا کرے، آپ کے پاس آ کر علم سیکھتا رہتا ہے، کوئی کام بھی کیا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتنی بڑی بات. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا اور تو کام کرتا ہے؟ یہ سوچ شاید ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے جو رزق تجھے عطا فرما رہا ہے وہ بھی اس کے نصیب سے عطا فرما رہا ہے. تو یہ نہ سمجھا کر کہ تو کما رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے نصیب سے اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہو. تو اس لیے علم والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی برکت سے کسی اور کو رزق دے سکتا ہے تو خود علم والے کو کیوں نہیں رزق عطا فرمائے گا. اور پھر بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہو جائے گا کسی بھی مدرسے کا، خاص طور پر اہل سنت کے مدارس کا. آپ نصاب اٹھا کر دیکھیے، پورا نصاب پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا سلیبس نہیں، کوئی ایسا مضمون نہیں کہ جس کے اندر کوئی انتہا پسندی سکھائی جاتی ہو. اور بالخصوص اہل سنت کے مدارس میں الحمدللہ ملک کی، قوم کی خدمت کا، محبت کا جذبہ سکھایا جاتا ہے، نہ کہ انتہا پسندی سکھائی جاتی ہے کہ جی مولوی تو بڑے شدید ہوتے ہیں. شدید کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ رسول کے دین کے لیے، اس کے لیے وہ شدت اختیار کرتے ہیں. اور وہ شدت بھی کیسی؟ اگر کوئی دین کے کسی حکم کی پامالی کرے تو کیا اس وقت بھی انہیں غصہ نہ آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، کیا اس وقت بھی انہیں غصہ نہ آئے؟ یہ تو فطری چیز ہے اور اللہ کے دین کی خاطر اس کی اجازت ہے. اس لیے ایک مشہور ادبی شخصیت اشفاق احمد مرحوم صاحب، انہوں نے لکھا کہ جب بسا اوقات شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے
کھل کر ایسا نہیں کر پاتے تو پھر وہ اسلام کو گالی دینے کی بجائے اسلام کو ماننے والوں یا اسلام پر عمل کرنے والوں یا دین کا علم سکھانے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ گویا وہ لوگ اس طرح اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو علماء کو اس طرح ہرگز مطعون نہ کیا جائے, ان پر طعنہ زنی نہ کی جائے, بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے لوگو یہ آیت پڑھو اور یہ آیت پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھو. فرماتے ہیں المؤمن العالم فوق الذی لا يعلم درجات. وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ شخص جو علم نہیں رکھتا, علم رکھنے والا علم نہ رکھنے والے سے کئی درجے بلند ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند فرمائے گا. اس لیے تم علم حاصل کیا کرو. اس لیے ہمیں اپنی سوچ پر غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لیس منا, ہم میں سے وہ نہیں ہے کہ جو ویعرف لعالمنا, یا فرمایا حقہ, کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے عالم کی معرفت نہ رکھتا ہو, ہم میں سے نہیں ہے جو وہ عالم کا حق ادا نہ کرتا ہو. اس لیے یہ بہلاوا پھسلاوا کہ جی وقت نہیں ہے, بھائی اس دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت ہے, گھومنے پھرنے کا وقت ہے, کھانے پینے کا وقت ہے, کاروبار کا وقت ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہے, علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا, اور اس وسوسے میں ہرگز نہ آنا چاہیے کہ وقت نہیں ہے, وقت نکالنے سے نکلتا ہے. کب سیکھیں گے دین کا علم؟ یاد رکھیے دین کا علم ہوگا دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت مسجد جائے اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق فرمایا اسے پورے تام کامل حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے کی برکت ہے. اگر دین کا ہم علم حاصل کر لیں جو فرض ہے, جو ہمارے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, ورنہ گناہ. علماء نے لکھا جس کو فرض علم نہ آتا ہو وہ گناہگار ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو صرف نماز تک کا علم نہیں معلوم, نماز کے فرائض واجبات, نماز کے مفسدات, کن چیزوں سے نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, کون سی چیزیں نماز میں واجب ہیں, نہیں معلوم. یہ تو صرف نماز کی بات کر رہا ہوں. پھر روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ جو فرض عبادتیں ہیں, اور پھر کیسے ایسے علوم ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے باطن سے ہے, باطنی امور ہمارے دل سے, مہلکات, منزیات, ان کا کسی کو علم نہیں ہے. تو اتنا علم جو سیکھنا فرض ہے اتنا تو سیکھیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈگری کیسے لے گا, الحمدللہ یہ ایسی تعلیم ہے کہ جو HEC سے, جو ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کا ادارہ ہے, اس سے الحمدللہ یہ علم حاصل کر کے آپ دنیاوی ڈگری بھی لے سکتے ہیں. تحدیث نعمت کے لیے اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. الحمدللہ جس طرح ہم نے عالم کورس کیا, اس کے بعد دنیاوی تعلیم کو بھی چھوڑا نہیں, میٹرک سے لے کر انٹر, اس کے بعد گریجویشن, اس کے بعد ماسٹر, اس کے بعد MA اسلامیات, ڈبل ڈگری MA عربی اسلامیات الحمدللہ میرے پاس ہے. اور اس کے بعد بھی رکا نہیں, MPhil بھی کیا, اس کے بعد الحمدللہ PhD ہولڈر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ سوچ چھوڑ دیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والا کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہ سب کر کے اور پھر وہ دنیاوی عہدے بھی حاصل کر سکتا ہے. کتنے ایسے پروفیسرز ہیں, لیکچرار ہیں جو گورنمنٹ نوکریوں پر موجود ہیں. تو اس لیے یہ ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے علم کو اہمیت دیجیے. اسے اہمیت دیں گے تو پھر آپ کی اس مسجد سے انشاءاللہ علم عام ہوگا, آپ کے اس محلے سے عالم تیار ہوں گے. اور اگر کھلاڑیوں کو اہمیت دیتے رہیں گے, گلوکاروں کو اہمیت دیتے رہیں گے, تو پھر معاشرے میں پھر میراثی ہی پیدا ہوں گے, پھر معاشرے کے اندر گلوکار ہی پیدا ہوں گے, پھر علماء پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے ہمیں اہمیت دینی ہوگی. انشاءاللہ اہمیت دیں گے تو آپ کے سامنے اس کا نتیجہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دین کے علم کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں, مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے.